السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ نعمان شاہ۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام آباد میں ہندوؤں کا مندر تعمیر کرنے کے حوالے سے جو خبریں گردش کر رہی ہیں، اس پر میں کچھ نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے زیادہ نہیں پتہ اس مسئلہ کے بارے میں کہ حکومتی موقف کیا ہے، اور میں نے جاننے کی کوشش بھی نہیں کی کیونکہ وہ غیر اہم بات ہے۔ کیونکہ جب حکومتوں کی ترجیحات میں ہی اسلام نہ ہو تو ایک ایک نقطے پر کرٹیسائز کرنے سے فائدہ نہیں ہے، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ تو ہمارے جو اپوزیشن کے لوگ ہیں اور جو لوگ پاورفل لوگ ہیں وہ آواز اٹھائیں تو شاید کچھ ہو سکے، مگر اصل نقطہ یہ ہے کہ ہمارا سارا آئیڈیالوجی میں اور نظریاتی طور پہ جو ہمیں غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے وہ اہم نقطہ ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، میں بہت ساری ویڈیوز بنا چکا ہوں اور اب میں ایک مختصر سا اس پہ بتاؤں گا آپ کو، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ یہ سارے مسئلے کیوں ہوتے ہیں۔ یہ سارے مسئلے اس لیے ہوتے ہیں کہ اسلام کی ریٹ بحال نہیں ہے پاکستان کے اندر۔ پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ موجود نہیں ہے جو ایسے معاملات کو نظر کرے، ایسے معاملات کو سینسر کرے اور حکومت کو آڑے ہاتھوں لے۔ اب ہوتا کیا ہے، جب ایسے معاملات ہوتے ہیں تو آپ، میں، انڈیویجولز، علماء اپنی ذاتی حیثیت میں آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں، جو کہ بڑی ایک کمزور اور بے معنی آواز ہوتی ہے، اور جو اسلام پسند لوگ ہیں ان کی تعداد ویسے ہی پارلیمنٹ میں بھی کم ہوتی ہے اور حکومتوں میں بھی کم ہوتی ہے۔ تو یہ مسئلے ہمیشہ جوں کہ تو رہیں گے اور مزید اٹھتے رہیں گے۔ تو ہمیشہ کی طرح میں یہی کہوں گا کہ ہمیں پاکستان کے اندر ایک پاورفل اسلامی ریاستی آئینی ادارہ چاہیے جس میں علماء کرام موجود ہوں۔ علماء کرام ڈے ٹو ڈے جو ریاست کے معاملات ہیں اس پہ نظر رکھیں، ریاست میں دین کے نفاذ اور دین کی اشاعت کا کام کریں۔ تو یہ تو اس پر میں پہلے تفصیلی ویڈیوز بنا چکا ہوں، صرف یہ بتانا تھا۔ اب آتے ہیں ہم اس موضوع کی طرف، اس مسئلہ کی طرف، کہ جو اقلیتوں کے حقوق کے نام پر جو کام کیے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر، اس پر ہم دیکھتے ہیں، اس پر ذرا غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بہت بڑی غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ اقلیتوں کے حقوق کا لفظ ہی غلط ہے، کیونکہ جب ہم حقوق کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز ان کے حق میں شامل ہو گئی۔ حقوق یا حق کا لفظ تو ہمیں قرآن اور حدیث نے دیا ہے، اور اقلیتوں کے کیا حقوق ہیں وہ تو ہمیں قرآن و حدیث ہی بتاتا ہے۔ یا تو ہم اسلام پریکٹس کر رہے ہوں، یعنی ریاست پورا اسلام پریکٹس کر رہی ہو، پھر تو حق کا لفظ یا حقوق یا رائٹس کا لفظ صحیح ہے۔ اور کیونکہ قرآن اور حدیث نے اس کی تفصیلات بتا دی ہیں اور فقہا نے ان پر ڈیٹیل سے لکھ دیا ہے کہ مذہبی اقلیتوں کے کیا حقوق ہیں۔ تو جب ہم اسلام پریکٹس ہی نہیں کر رہے، اسلام کو کنسیڈر ہی نہیں کر رہے، اسلام سے کنسلٹ ہی نہیں کر رہے، اسلام کا حکم ہی نہیں دیکھ رہے کہ اقلیتوں کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو پھر ہم حق کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ ہمیں لفظ استعمال کرنا چاہیے اقلیتوں کے مسائل، اقلیتوں کے میٹرز، مائنورٹی ایشوز، ناٹ رائٹس۔ رائٹس لفظ یہ تاثر دیتا ہے کہ ان کا حق ہے آزادی سے رہنے کا، یہ انتہائی غلط ہے۔ یہ پوری دنیا میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ مسلم رائٹس امریکہ میں، یورپ میں کبھی سنا ہے آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا، یا ریلیجیس رائٹس بھی نہیں سنا ہوگا۔ آپ نے کیا سنا ہوگا؟ ریلیجیس میٹرز، ریلیجیس ایشوز، ریلیجیس کنسرنز، مسلم کنسرنز، مائنورٹی کنسرنز، ناٹ رائٹس۔ یہ رائٹس ہم نے اڈاپٹ کر لیا ہے کیونکہ ہمارے جو اسلام میں یہ لفظ حق کا استعمال ہوا نا، حقوق العباد، حقوق اللہ، تو اقلیتوں کے حقوق، ہم لفظ تو وہاں سے لے رہے ہیں مگر ڈیفینیشن خود کریں۔ جب حقوق اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح بتا دیے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں ان پہ اقلیتی حقوق کے کمیشن بنانے والے؟ یعنی ہم نے کیا مزید ڈیفائن کرنا جو رہ گیا تھا، معاذ اللہ اور اللہ کے رسول سے رہ گیا تھا؟ ہم کہیں گے اقلیتوں کے مسائل، اقلیتوں کے مائنورٹی ایشوز، یہ لفظ استعمال کریں۔ اس سے یہ تاثر جاتا ہے کہ ہم ان کے مسائل کو حل کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ ان کو درپیش مسائل جو ہیں ان کو حل کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ نہیں تاثر دیں کہ ان کا حق بنتا ہے اور ہم ان کا حق دے رہے ہیں انہیں، یہ غلط ہے، انتہائی غلط ہے۔ اول تو یہ کریکشن کی جائے، اقلیتوں کے حقوق نہیں ہیں،
مذہبی بنیادوں پر جو میں کہہ رہا ہوں، اقلیتوں کے مسائل ہیں ہمارے پاس، ہم نے ان کو ایڈریس کرنا ہے۔ اب یہ جو سارا مسئلہ ہے جو مندر بن رہا ہے، اس کو میں مذہبی نقطہ نظر سے، جو ہمارا روحانی نقطہ نظر ہے، اس سے میں ہٹ کے جاؤں گا، کیونکہ اس پر علماء نے بڑی تفصیل سے بتایا بھی ہوا ہے، کتابوں میں موجود بھی ہے کہ اسلامی ریاست ایک مندر یا ایک شرک کی اشاعت نہیں کر سکتی، شرک کے لیے مسلمانوں کے ٹیکس سے کہ پیسہ نہیں استعمال کر سکتی، یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ میں اس سے ہٹ کے آپ کو ایک اینگل اور بتانا چاہتا ہوں۔ وہ اینگل یہ ہے کہ اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام نے جب مائنورٹی رائٹس آج سے 1400 سال پہلے بتائے تھے، تو من و ان وہ دنیا میں آج پریکٹس ہو رہے ہیں بالکل اسی طرح، بالکل کوئی فرق نہیں ہے جو پوری دنیا اس ٹائم پریکٹس کر رہی ہے۔ صرف ہمیں کیا بیوقوف بنایا جاتا ہے، ہم یہ بیوقوف بنے ہوئے ہیں کہ پوری دنیا میں مذہبی آزادی ہے، ہر ملک میں، پاکستان میں نہیں ہے۔ پاکستان میں ہندوؤں، سکھوں، جو مائنورٹی ریلیجیس کمیونٹیز ہیں، ان کے ساتھ صحیح نہیں کیا، یہ انتہائی غلط ہے۔ پوری دنیا میں کوئی ریلیجیس آزادی نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ، ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ ریلیجیس آزادی ہے، مذہبی آزادی؟ کیونکہ ہماری اپنی مذہب کی ڈیفینیشن ہی بدل گئی ہے۔ یعنی ایک مسلمان سے پوچھیں انگلینڈ، یورپ، امریکہ میں کون سی مذہبی آزادی ہے، تو وہ کہے گا نماز پڑھنے دی جائے۔ بھائی آپ کا مذہب صرف نماز ہے یا روزہ رکھنے دیا جاتا ہے؟ یہ آپ کا مذہب ہی اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ اب آپ اس کو آزادی اس لیے سمجھ رہے ہیں نا۔ آپ پہلے اپنی مذہب کی ڈیفینیشن کو کریکٹ کریں، مذہب سے اس کو دین کی طرف لے کے جائیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو کیا آزادی حاصل ہے اور کیا آزادی حاصل نہیں ہے۔ اب پوری دنیا میں مائنورٹی رائٹس یا مائنورٹی کی ریکوائرمنٹس کو کبھی بھی اکثریت میجورٹی پر نہیں تھوپا جاتا۔ کوئی دنیا کا ملک ایسا نہیں ہے جہاں پر مائنورٹی کی ریکوائرمنٹس، مائنورٹی کی خواہشات کو ترجیح دی جائے میجورٹی پر، یعنی میجورٹی ڈسٹرب ہو جائے، ملک کا نظام درم برم ہو جائے، مائنورٹی کو ہم نے ہر طرح کے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ پوری دنیا میں یہ پریکٹس نہیں ہو رہا۔ کوئی ایک ملک، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ میری بات غلط ہے، تو مجھ سے رابطہ کر کے کسی ایک ملک کا نام لے، میں وہاں پہ بتاؤں گا کہ کون کون سی پابندیاں ہیں وہاں پہ مائنورٹیز کے اوپر، ٹھیک ہے؟ یہ کیونکہ یہ اسلام بھی دین فطرت ہے، اسلام نے بھی اسی بات کو ایڈریس کیا ہے کہ اقلیت جو ہے اس کو آپ نے فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا، اس کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے۔ ریاست جو ہوتی ہے ان کی محافظ ہوتی ہے، ان کی عبادت کی، ان کی ضروریات کی محافظ ہوتی ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی ملک ہوتا ہے، اس کے جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں یا اس کے قوانین ہوتے ہیں، وہ اکثریت پر بنے ہوتے ہیں کہ اکثریت کا کلچر کیا ہے، اکثریت کا مذہب کیا ہے، اکثریت کا رہن سہن کیا ہے، اس کی بنیادوں پر اس ملک کا آئین یا اس ملک کے قوانین ہوتے ہیں۔ اگر آپ اقلیت وہاں پر جو ہوتی ہے ان کے کلچر کو، ان کے ریلیجن کو، ان کے تھاٹس کو فیسیلیٹیٹ یعنی کہ سہولت دینا شروع کر دیں گے، تو وہ اقلیت آہستہ آہستہ اکثریت میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کی کوئی مذہب، کوئی دنیا کا ملک بھی اجازت نہیں دیتا۔ جو لوگ سمجھتے ہیں یورپ، امریکہ ادھر بڑی آزادی ہے، ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے جب وہ دیکھتے ہیں کہ جو اقلیت والے ہیں ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، تو وہ ویزے بھی روک دیتے ہیں، ویزے بھی کینسل کر دیتے ہیں۔ ہر ملک کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اکثریت پر ہوتی ہے، اور اقلیت کو پریفر کر کے اکثریت کو ڈسٹرب نہیں کیا جاتا، ملک کا ماحول خراب نہیں کیا جاتا۔ تو یہ جو ہمارے ہاں جو مذہبی بنیادوں پر اگر پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ اسلام میں کی وجہ سے ہم شرک کا اڈا نہیں بنا سکتے، تو ہم دوسری طرف یہ بھی دیکھیں، ہم اپنے کارڈز کیوں نہیں پلے کرتے؟ ہماری عقل کہاں گئی ہے؟ ہماری پولیٹکس کہاں گئی ہے؟ ہم دنیا کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ بھئی کون سا ملک ایسا ہے جو اقلیت کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے؟ کوئی ملک بھی ایسا نہیں ہے، کوئی ایک ملک بھی روئے زمین پر ایسا نہیں ہے۔ تو آپ ہمارے ہاں یہ کیسے بات، ہم پر کیسے اعتراض کر رہے ہیں؟ تو اقلیت کے نظریات کچھ بھی ہو سکتے ہیں، خالی مذہب نہیں، ہر قسم کی اقلیت ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں اپنے کارڈز پلے کرنے، ہمیں رائٹلی چیزوں کو دنیا کو بتانا ہے، اور ہم جہاں مذہبی بنیادوں پر ہم اپنا مقدمہ پیش کر رہے ہیں، وہی جو دنیا میں پریکٹس ہو رہا ہے وہ بھی ہم بتائیں نا، کہ اقلیت کو تو کہیں فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا، صرف پروٹیکشن دی جاتی ہے۔ یورپ اور امریکہ میں بہت سارے اینٹی ریلیجن قوانین موجود ہیں، سب جانتے ہیں۔ اب مثلاً اگر اقلیتوں کو یعنی مسلمانوں کو اگر فیسیلیٹیٹ کیا جائے تو قربانی کا جانور ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ کہیں بھی۔
پھر آپ دیکھ لیں حجاب پہ بہت سارے ملکوں پہ پابندی لگی ہوئی ہے. پھر آپ دیکھ لیں کہ انشورنس کے حوالے سے دیکھ لیں کہ اقلیتیں لاکھ آواز اٹھائیں، پٹیشنیں ڈالیں، جو مرضی ہے کریں، انشورنس کے بغیر آپ گاڑی نہیں چلا سکتے، انشورنس کے بغیر آپ کاروبار نہیں کر سکتے. سود کا معاملہ دیکھ لیں. یعنی ہر ملک نے اپنا قانون بنایا ہوا ہے، اقلیت کو اس قانون کے اندر اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کرنا ہے. اقلیت جو مٹھی بھر لوگ ہیں یا مائنورٹی ہیں، ان کو اس ملک کی ویلیوز اور اس ملک کے لاز کو ایڈاپٹ کرنا ہوتا ہے، ماننا ہوتا ہے منوان، پھر اقلیتوں کو رہنے کی اجازت ہوتی ہے. یہ ہر ملک میں ہوتا ہے. اور ہم بھی پاکستان میں وہی اگر پریکٹس کر رہے ہیں تو اس میں کون سی زیادتی ہو رہی ہے اقلیتوں کے ساتھ؟ کون سا؟ پوری دنیا یہی عمل کرتی ہے. اگر دیکھیں، اگر آپ کی مجبوری ہے نا کہ آپ کو IMF نے کہا ہے یا آپ کو امریکہ نے کہا ہے یا مندر بنانے سے آپ کا پاکستان کا کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا، کوئی قرضہ معاف ہو جائے، کوئی بھی ہے، تو عوام کو وہی چیز بتائیں کہ یہ ہماری مجبوری ہے. خدارہ دین کی ڈیفینیشن بدلنے کی کوشش نہ کریں. مائنورٹی کا لیبل لگا کے دین کی تعلیم مت بدلیں. اگر ہم کمزور ہیں، آج دین محکوم ہے، اسلام محکوم ہے، تو اسلام کو وہی رہنے دیں جو اس کا نظریہ. بس یہ کہیں کہ ہم پریکٹس نہیں کر سکتے. یعنی اگر میں کوئی گناہ کرتا ہوں مجبوری سے یا کسی وجہ سے بھی، شوقیہ جس وجہ سے بھی، تو اس کو میں گناہ ہی مانوں، اس کی تعریف نہ بدلوں اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. اس کو گناہ ہی رہنے دوں، اس کی تعریف نہ بدلوں. یہ جو ہم مائنورٹی کے نام پہ یہ کیمپین چلا رہے ہیں جی، یہ انتہائی غلط ہے. اسلام کی تعریف مت بدلیں. جو حقوق وہی ہیں جو اسلام نے بتا دیے ہیں، اور حکم بھی وہی ہے جو قرآن و حدیث نے بتا دیا ہے. اپنی طرف سے دین کو مت تبدیل کریں. آج اسلام اگر محکوم ہے تو کل جب اسلام حاکم بنے گا تو آپ نے تو سارا لٹریچر ہی چینج کر دیا ہوگا، کتابیں ہی بدل دی ہوں گی، دین کی شکل ہی بگاڑ دی ہوگی. تو پھر لوگوں کے لیے یہی کتابیں، یہی باتیں ریفرنس بن چکی ہوں گی. لہٰذا دین کو اس کی اصل میں رہنے دیں. ہاں، آپ اپنی کمزوریاں بتا دیں کہ یہ ہماری مجبوریاں ہیں، ہمیں اس پر عمل کرنا ہوگا. آپ نے ایک طرف سے مومن بھی بننا ہوتا ہے نا، کہ ہم تو اسلام پہ پریکٹس کر رہے ہیں، یعنی اپنے آپ کو مومن اور وہ مسلمان بھی ظاہر کرنا ہے، پکا امیر المومنین بھی ظاہر کرنا ہے. تو اس کے لیے پھر آپ کے کام نہیں ملتے تو آپ دین کو بدل دیتے ہیں اپنے مطابق، تاکہ میں امیر المومنین بھی رہوں اور وہ کام بھی کر دوں جسے دنیا خوش ہوتی ہے. جزاک اللہ. نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں.